1400 سال ہو گئے ہمیں، بہنیں بیٹیاں لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، نہ کسی کی دکان کا تالا توڑتے ہیں، نہ کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، اپنی بہنیں بیٹیاں لے کے گلیوں میں ہائے حسین کہتے تھے۔ موت کے ڈر میں ہم نے مجلسیں کروائی ہیں، ہم نے جنازے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں۔ حیا کرو، حیا کرو، اب تو محمد کی بیٹی پہ ظلم چھوڑ دو۔ کتنا ظلم کیا تم نے محمد کی بیٹی پہ، تم نے اسے بابے کے بعد رونے نہیں دیا۔ ڈوب کے نہیں مرتا تو، جن پہ نماز میں درود پڑتا ہے ان کی خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ خبردار آج کے بعد نماز نہ پڑھی تو نماز میں اتحیات میں درود پڑھے گا، جب تو درود پڑھے گا تو نماز تجھ پہ لعنت کرے گی کہ جن پہ درود پڑھے بغیر اللہ مجھے قبول نہیں کرتا۔ تو نے درود پڑھا تھا محمد پہ، اور میں محمد زہرا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، تو نے یہ سوچ کے توہین کر دی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے اندر کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی؟ تم نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑا کیے رکھا ہے محمد کی بیٹی۔ آج ہمیں انصاف ملے گا؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ نبی نے کاغذ قلم مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ علی نے منبر مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ حسن نے قبر کی جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ حسین نے رستہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ زینب نے بھرے بازار میں کھڑے ہو کے ایک برقع مانگا، انہوں نے نہیں دیا۔ تو بتا تو صحیح، تو نے آل محمد کو دیا کیا ہے؟ سو سال ہو گئے ہمیں، بہنیں بیٹیاں لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، نہ کسی کی دکان کا تالا توڑتے ہیں، نہ کسی کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، اپنی بہنیں بیٹیاں لے کے گلیوں میں ہائے حسین کہتے تھے۔ موت کے ڈر میں ہم نے مجلسیں کروائی ہیں، ہم نے جنازے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں۔ حیا کرو، حیا کرو، اب تو محمد کی بیٹی پہ ظلم چھوڑ دو۔ کتنا ظلم کیا تم نے محمد کی بیٹی پہ، تم نے اسے بابے کے بعد رونے نہیں دیا، تم نے اسے دربار سے خالی بھیجا، تم نے اس کا دروازہ جلایا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ درخت کاٹا، جس چھت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی تم نے وہ چھت گرائی۔ اتنا ستایا ہے کہ 60 دن بعد بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا اب مجھے موت کی اجازت دے دے، بابا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بابا تیری بیٹی رول گئی۔ پیر ساگر شاہ جی 2014 میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے میں نے قید کاٹی ہے، میں نے 6.5 ماہ سزائے موت کی کوٹری کاٹی ہے بی بی کا مقدمہ پڑھ کے۔ میں نے شہزادی سے، یہ میرے لیے تمغے ہیں، میرے پاس قبر میں علی کو دکھانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا علی میں نے تیرے گھر کا پہرا دیا ہے، میں نے کسی کتے کو تیرے دروازے پہ آ کے بھونکنے نہیں دیا۔ میں 2014 میں جیل میں تھا جب گوجرا شہر کے ایک عیسائی میاں بیوی دونوں کو قتل کے مقدمہ میں جیل ٹرائل میں سزائے موت ہوئی۔ میں ملاقات کے لیے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا، جب ان کو سزائے موت کے بعد اندر چھوڑ کے آنے لگے نا، تو جو عیسائی تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ساتھ ساتھ اس کی بیوی جا رہی تھی،
تو میں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ میاں بیوی ہیں، انہیں آج سزائے موت ہو گئی۔ میں نے کہا جی سچ مچ انہوں نے قتل کیا تھا؟ انہوں نے کہا سچ مچ دونوں نے قتل کیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بیوی؟ اس نے کہا یہ بھی اب جیل میں جائے گی۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا مرد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ اس کی بیوی مجرم نہیں ہے۔ اس نے کہا بے شک مجرم ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے تو اسے ہتھکڑیاں پہنائی جائے۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم، میں پوری رات کوٹھی میں روتا رہا۔ میں نے کہا حسین کی زینب تیرے صدقے جاؤ، آج 1400 سال کے بعد مسلمان گناہگار عورت کو کڑیاں نہیں پہناتے، اور تو 36 شہروں میں ہاتھوں میں کڑیاں پہن کے رو رو کے کہتی رہی ہو میں غازی کی بہن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا عرصہ ہم چپ رہے، ہم نے نہیں سنائی تمہیں زہرا کی غربت۔ یہ ماتمی منتیں کرتے رہے۔ باقر شمس صاحب یہ منتیں کی ہیں ان لوگوں نے، سیدہ کی شہادت پوری پڑے۔ یہ میرے پاس سیدزادہ ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتا، انہوں نے آج تک بطول کی شہادت پوری پڑھی؟ جو کتابوں میں لکھی ہے اگر ہم وہ پڑھ دیں تم دیواروں پہ سر مار مار کے مر جاؤ، تم گھروں کو واپس جانے کے لیے گلیاں بھول جاؤ، تم دوبارہ مجلسوں میں آنے کے لائق بچو ہی نہ۔ میں مولا حسین کی قسم کہہ رہا ہوں، مجھے 13 ضربوں کی قسم، اور شیعہ قوم مجھے زینب کے برقعے کی قسم، ہم تمہارے ڈر سے زہرا کی غربت نہیں پڑھتے، اور میری قوم کے نوجوان مر جائیں گے۔ میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے۔ زہرا دربار سے آئی ہے، زہرا کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا، رو رو کے کہتی رہی یا علی بے شک مجھے حق نہ دیتے۔ چہرہ زخمی کیا انہوں نے محمد کی بیٹی کو۔ آج ہم سے کہہ تو عزت کرو ان کی، گردن کاٹ میری، نہیں عزت کروں گا میں بطول کے قاتل کی۔ بھرے دربار میں مارا انہوں نے محمد کی بیٹی۔ دکھ کھول کھول کے پڑھوں مر جاؤ۔ تمہیں سیدہ کا بین آج تک سمجھ میں نہیں آیا؟ بابا اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی کالی راتیں ہو جاتی، اس کا مطلب کوئی اتنے دکھ پڑے تھے جو محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جو رسول کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی۔ بس ایک درد پڑھوں گا، شہادت پڑھ ہی نہیں سکتا۔ دربار پڑھوں میرا جگر پھٹ جائے، دروازہ پڑھوں تم مر جاؤ، کیسے علی کو لے کے باہر نکلے مر جاؤں۔ اسی جمادی الاول میں انڈیا حیدرآباد دکن میں ایک دن میں نے صرف سیدہ کی شہادت کے 4 جملے پڑھے، قیامت رہی ہے اس شہر میں پوری رات، نہیں پڑھے گئے زہرا کی غربت کے جملے۔ بس ایک جملہ پڑھ کے تمہیں سلام کرنے لگا۔ ساری زندگی تمہیں ممبر سے ذاکرین علماء نے سنایا، آدھی رات کو علی نے بطول کا جنازہ اٹھایا۔ سنا ہے؟ نئی بات تو نہیں، سنا ہے؟ ہاں شریعت ہے، مستور کا جنازہ ہو، رسول کا حکم ہے مغرب کے قریب اٹھا لو، دن ڈھل جائے شام آ جائے عورت کا پردہ محفوظ رہے، شام کے وقت جنازہ اٹھا۔ آدھی رات کا حکم شریعت میں کہیں بھی نہیں۔ اب مجھ سے سوال کر، تو جو بی بی کا نوکر ہے، تو ہمیں بتا کہ آدھی رات ہو کیوں گئی تھی؟ لیٹ جنازے کن کی ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی آنا ہو۔
اس لیے دیر سے ہوتے ہیں نا جنازے، کہ جنازہ اس لیے دیر سے ہوا، مہمان دور سے آ رہے ہیں۔ جب زہرا کے جنازے پہ جانا بھی کسی نے نہیں تھا، قبرستان بھی دور نہیں تھا، دروازہ کھولو تو وہ سامنے قبرستان تھا، پھر علی کو دیر کیوں ہوئی؟ جو سید بیٹھے ہو، یہ میں معافی پہلے مانگ رہا ہوں، ایک درد کھولنے لگا ہوں ملتان میں، یہ میرے بدے ہاتھ مجھے نوکر سمجھ کے، زنجیر زن سمجھ کے، شبیر کا مات بھی سمجھ کے، تمہارا ادنا سا غلام سمجھ کے مجھے جملہ معاف کر دو۔ یہ ممبر پہ سید زیادہ بیٹھا، میں نے اس سے معافی مانگی، میں غلط پڑھوں مجھے بی بی معاف نہ کرے۔ آدھی رات علی کو ہوئی کیوں تھی؟ آقا دمشقی کہتے ہیں کہ مغربین کے بعد علی نے بیٹوں سے کہا ماں کا جنازہ اٹھاؤ، بیٹوں نے ماں کا جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آ کر علی نے کہا جنازہ حجرے میں واپس لے جاؤ، جنازہ حجرے میں چلا گیا، بیٹے ماں کی جنازے پہ بیٹھے رہے، علی دروازے پہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد علی اٹھ کے پھر آیا، علی نے کہا اٹھاؤ جنازہ، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آ کر علی نے دیکھا جنازہ واپس لے جاؤ، تیسری بار جنازہ اٹھا، علی نے کہا جنازہ واپس لے جاؤ، جب چوتھی بار جنازہ اٹھا، حسن نے باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، بابا اگر دفنانا نہیں ہے پھر اٹھانے کا کیوں کہتا ہے؟ آواز آئی حسین کو ماں کے مصلے پہ چھوڑ گیا، زینب کو ماں کی میت پہ چھوڑ گیا، تو اکیلا میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاؤں میں کتنا غریب ہو گیا ہوں۔ حسن بابے کے ساتھ گیا، علی نے گھر کا دروازہ کھولا، دروازے پہ 18 بدماش ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا، لا علی زہرا کا جنازہ۔ علی رو کے کہہ رہے تھے اوہ میری زینب مر جائے گی، اوہ میری بیٹیاں مر جائے۔